मौसम की तब्दील होते ही उसकी ज़रूरियात भी बदल जाती हैं। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो उसकी मुनासबत से नए कपड़ों की ख़रीदारी, उनको सिलाई के लिए देना और इसके अलावा पूरे घर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग यानी घर की रूटीन ही तब्दील हो जाती है। और फिर सबसे मुश्किल काम जो होता है वो पुराने कपड़ों को ठिकाने लगाना यानी कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरतीब। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे ही सर्दियों का मौसम तब्दील होता है तो किस तरीके से हमारी सारी ज़रूरियात में तब्दीली हो जाती है। अच्छा, तो ये इस वक्त शाम का वक्त है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तकरीबन 5 वक्त ही बच्चों के साथ नमाज के लिए गुजारूँ। लेकिन मेरी बहुत कोशिश होती है कि एटलीस्ट मगरिब इशा की नमाज़ जो है वो उसमें मैं बच्चों के साथ रहूँ और बच्चों को भी ताकि नमाज़ पढ़ने की आदत हो। तो मैं अपनी बेटियों से ही कहती हूँ कि हम वज़ू कर लें और साथ में जाए नमाज़ बिछा लें। तो मेरे आने तक वो जाए नमाज़ बिछा लेती हैं और फिर हम मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। अगर बच्चों को नमाज़ में कोई गलती हो रही हो और मदर साथ हो तो वो काफ़ी हद तक उनकी हेल्प कर देती हैं। और बाद में ये होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठकर बच्चों को जो गलती होती है थोड़ी बहुत वो भी बता देती हूँ और साथ में उनको बाकी ताकि बात वगैरह के बारे में भी बताती रहती हूँ। इससे बच्चों की तरबियत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, तो ये जो विंटर के ड्रेसेस होते हैं ना, ये हमें बहुत टाइम से ले लेनी चाहिए। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि सर्दियों का मौसम बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है। अगर हम बिल्कुल मिड सीज़न में, ये सर्दियों के बीच में आकर ड्रेसेस खरीदेंगे ना, तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर उनको सिलाई होने में इतना टाइम लग जाता है कि वो सीज़न तकरीबन एंड होने वाला होता है। और फिर सर्दियों की शिद्दत का अंदाज़ा भी नहीं होता। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो सीज़न के शुरू में ही पहने जाते हैं, क्योंकि फिर जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इसी तरह ये जो मैंने अपना सूट लिया था, इसको मैंने वीकेंड मॉर्निंग पे सोचा कि अब इसको किसी तरीके से सिलाई के लिए भी दे ही दूँ। तो मैंने सुबह उठते साथ ही पहला काम ये किया कि अपने जो ड्रेस सूट थे ना, उनको मैंने श्रिंक किया। तो कपड़ों को श्रिंक करना हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा देर उनको पानी में नहीं भिगो के रखती, बस तकरीबन 2 से 3 मिनट उनको अच्छे तरीके से हाथ से ही वॉश कर लिया और उसके बाद जो उन कपड़ों की तह होती है ना, उसी तरतीब से ही कपड़ों को फैला दिया। यानी कि ये नहीं है कि कपड़ों की पूरी तह को खोला जाए, क्योंकि जब कपड़े टेलर को देने होते हैं ना, तो उनकी भी यही डिमांड होती है कि जब पूरी तह कपड़े की खोल दी जाती है ना, तो उसमें थोड़ा कपड़े में ऐसे झोल टाइप आ जाता है, जिसकी वजह से कटिंग में मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैंने कपड़ों को तह समेत ही फैला दिया था धूप में। और जब धूप निकली होती है ना, तो दिल करता है कि दुनिया जहान के जो काम है ना, जो धूप में करने वाले हैं वो कर लिए जाएँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर वही काम करूँ जो बाहर बैठ के धूप में करने वाले हैं। तो ये चने ब्लैक मेरे घर आए थे और इनको ना थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना, कीड़ा पड़ जाता है अंदर कोई मौसम के तब्दील होते ही। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको धूप में रख लिया, अच्छे तरीके से इनको धूप में फैला दिया और फिर हाथ से ना बारीक-बारीक सी इसकी तह बना दी। और जब ये धूप में खुश्क हो जाते हैं, कम से कम 3 या 4 बार इनको धूप लगवानी पड़ती है। उसके बाद मैंने सोचा था कि इसको छान कर और इसमें गंदुम मिलाकर इसका बेसन बनवा लूँगी। क्योंकि अब जब थोड़ा बहुत भी मसला हो ना, तो फिर वो इस तरह चने बना के खाने का मज़ा नहीं आता। अब आज वीकेंड था, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे सर के ऊपर टेंशन सवार थी वो यही थी कि जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको पहले ठिकाने लगाया जाए। तो मैंने जितने भी वॉशेबल कपड़े थे उन सबको पहले बाहर निकाल लिया। जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं ना, जो यानी कि ज़ाहिर है सीज़न में न्यू ड्रेसेस लिए होते हैं, उनको फ़ौरी तौर पर वॉशिंग मशीन में मैं नहीं धोती, उनको हाथ से धोकर और धूप में फैला दिया। इसके बाद बारी आ जाती है बच्चों की केबिन्स की। और कपड़ों को समेटना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, ये एक दिन का काम नहीं है। और सच पूछें तो मुझे तो कपड़े समेटने में पूरा वीक लग जाता है, क्योंकि बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। और फिर बच्चों के कपड़ों का ये होता है कि ये सारे कपड़े नेक्स्ट सीज़न के लिए दोबारा रखने भी नहीं होते, क्योंकि इनमें से 90% कपड़े ऐसे होते हैं जो या छोटे हो चुके होते हैं या फट चुके होते हैं। तो बेहतर होता है कि उन कपड़ों को आप टाइम से डिस्कार्ड कर दें। तो बच्चों के कपड़े जो थे उनको भी मैंने अलग कर लिया था और जो नहीं यूज़ के काबिल थे उन सबको मैंने एक साइड पे रख दिया और बाकी कपड़ों की तह लगा के। अच्छा, कपड़ों में ना घर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ढेर सारी अगर केबिन्स हो ना, तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये मेरे बच्चों के रूम में केबिन है और इसकी आप देख रहे हैं कि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई भी। तो इसमें ये होता है कि जो कपड़े नहीं पहनने होते ना, उनको मैं बिल्कुल एंड पे जाके रख देती हूँ। और इसी तरीके से ये मेरी केबिन है, इसके भी ये भी सेम ऐसे ही है। तो ये जो वो कपड़े हैं जो मैंने
گرمیوں میں یعنی رف پہنے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں، ان کو اسی طرح کیبن میں نا پیچھے جا کر لگا دیا اور اس کے آگے پھر میں ونٹر کے کپڑے رکھ دیتی ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے نا جب ڈھونڈنے ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے کپڑے کہاں پہ رکھے ہیں، اور اپنے چھوٹے بیٹے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ میں اس کی اپنی ہی جو باسکٹ ہے اس میں رکھ دیتی ہوں، اور یہ سائڈ ٹیبل پہ ہی ہمیشہ پڑی رہتی ہے، کیونکہ پھر ان کو نا گرلس کے کپڑوں میں اگر مکس ہو جائیں تو پھر ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر الگ الگ کیبنس میں کپڑے پڑے ہوں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس اپنی الماری سے جا کر کپڑوں کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے جو باقی کپڑوں کو رکھنے کی، تو یہ جہیز والے جو اٹیچی کیس ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ کام آتے ہیں۔ تو یہ میرے جہیز کا ہی اٹیچی تھا، تو اس کو میں اٹیچی کیس تھا تو اس کو میں نے کیا کیا کہ اس میں میرے سارے ونٹر کے ڈریسز پڑے ہوئے تھے۔ اب میں نے کیا ان کو جتنے بھی ڈریسز تھے نا ان کو نکال دیا اور وہاں پر میں نے رکھ دیے اپنے لان کے کپڑے۔ اچھا، ونٹر کے کپڑے جب ہم رکھنے لگتے ہیں نا تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت کے ہیں اور اگلے سیزن میں کام آئیں گے، لیکن جب اگلے سال ہم ان کپڑوں کو نکالتے ہیں نا تو وہ نہیں، مزہ ہی نہیں دیتے، اور پھر ویسے بھی نئے کپڑے لے لیں تو پرانے کپڑے ویسے ہی برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ اٹیچی کیس جو میں نے رکھا ہے اس میں صرف میرے ہی ڈریسز ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ڈریسز ہوتے ہیں جو میں نے نیو بنوائے ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نا وہ کپڑے سمیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سیزن کے نیو ڈریسز ہیں۔ اب اس میں صرف وہی ڈریسز رکھنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے گرمیوں کے سیزن میں نا نیو بنوائے تھے، یعنی یہ گھر میں رف پہننے والے نہیں ہیں، کچھ اسکول پہن کے جانے والے ہیں اور کچھ ویسے نیو ہیں، تو یہ سارے نا ایک جگہ پر ہی کور ہو جائیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب نیکسٹ سیزن سٹارٹ ہوگا تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے اس میں سے ہی اپنے کپڑے نکالنے، یعنی آنے جانے کے پہننے کے لیے اور جاب پہ پہن کے جانے کے لیے، یا وہ کپڑے جو کہ نا صحیح مناسب ہیں جن میں کوئی ڈیفیکٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کام کو کرنے میں دقت ضرور ہوتی ہے، یعنی جب کپڑوں کو سمیٹنے کی باری آئے نا تو ایسے لگتا ہے کہ بس اب تو بندہ ہر کام سے ہی رہ گیا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پراپر طریقے سے سمیٹ کے رکھا ہوگا نا تو ہمارے لیے ہی اس میں آسانی ہوگی۔ اگلا سیزن جب آتا ہے تو ایسے ایک دم سے موسم چینج ہوتا ہے اور بھاگ دوڑ کپڑوں کی پڑی ہوتی ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر پراپر طریقے سے رکھے ہو نا تو پھر کسی ٹینشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ صرف کپڑوں کو باندھ کے رکھنا اور پھینک دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے کپڑوں کو رکھنا ہے تو اس کے لیے پراپر آرگنائزر ہونے چاہیے، اگر نہیں ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ بندہ کسی طریقے سے ارینج کر لے، کیونکہ اگر بڑی فیملی ہے تو اس میں کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر جب نکالنا ہو تو وہ الٹا ایک نیا عذاب بنا ہوتا ہے کہ اب کون سی جگہ پر کون سے کپڑے پڑے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آرگنائزر ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب ہماری فیملی سائز انکریز ہوتا ہے۔ شروع میں تو ہر چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے، لیکن بعد میں یہ اٹیچی کیس ہو گئے اور اس کے علاوہ بیگز ہو گئے، ان کی بہت ہی زیادہ بعد میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے بھی اسی طرح جو یہ شادی کے اٹیچی کیس تھے نا، ایک میں جو ہے اس میں میں نے نا اپنے رکھے ہوئے ہیں جتنے بھی ریشمی اسٹف ہوتی ہے، کیونکہ اب پاکستان میں 2 موسم تو ہوتے نہیں ہیں کہ گرمی ہوئی اور سردی ہوئی، پاکستان میں تو میں سمجھتی ہوں کہ 5 موسم ہوتے ہیں۔ 4 موسموں کے علاوہ ایک موسم خوشی اور غمی کا بھی ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اچانک سے کہیں جانا پڑ جائے کسی کی طرف، کسی کے گھر عقیقہ، خوشی کی کوئی رسم، یا کسی کے گھر خدا نخواستہ فوتگی یا کوئی پریشانی، تو وہاں پر بھی اس حساب سے ہمیں کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں نا جتنے بے تحاشا سیزن ہے نا اس حساب سے ہمیں پھر کپڑے بھی بنوانے پڑتے ہیں، تو جتنے زیادہ ہمارے پاس آرگنائزنگ کی چیزیں ہوں گی اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ میرا دوسرا اٹیچی کیس ہے، اس میں نے صرف فینسی اور ریشمی کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو کہ بچوں کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، اور پھر ان کپڑوں کو نا میں پھر الگ سے رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے دوپٹوں کی۔ اب دوپٹوں کا کیا ہوتا ہے کہ لون کے بہت سے سوٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس سیزن میں ہی خراب ہو جاتے ہیں زیادہ پہننے کی وجہ سے، اور نیکسٹ سیزن میں وہ ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہتے، تو ان کے دوپٹوں کے، لیکن دوپٹے اچھے ہوتے ہیں اور دوپٹوں کے ساتھ نئے سوٹ بھی میچ ہو سکتے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ ان کے دوپٹوں کو نا میں ایک شاپر میں سارا کٹھا ڈال کے نا رکھ دیتی ہوں، تاکہ اگلے سیزن میں اگر ان کے ساتھ کوئی سوٹ میچ کرنا ہو یا کسی اور لون کے سوٹ کے ساتھ گھر میں پہننے کے لیے وہ میچ ہو رہے ہوں تو وہ ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ تو جناب یہ اب فائنلی جو ہے میں نے سارے اپنے کپڑوں کو ارینج کر کے کیبن میں، اٹیچی کیس میں، اور جہاں بھی جگہ ملتی تھی ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 4-5 سوٹ ایسے ہیں جو کہ میں نے اپنے ڈسکارڈ کیے ہیں، جو میں کسی کو دے دوں گی، اور اس کے علاوہ بچوں کے کپڑے ابھی تک بے تحاشا ایسے پڑے ہیں جو میں ایک سائڈ پہ رکھتی گئی ہوں، اور وہ میں نیکسٹ ویکنڈ پہ ان کو پھر میں کسی جس کو دینے ہوں گے اس کو میں دیتی جاؤں گی۔
پھر جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گھر کی اچھے سے ڈیپ کلیننگ کر لی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اب سردیوں میں کیونکہ دن بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم نے جاب پہ جانا ہوتا ہے تو پھر واپس آ کے صفائی کا وہ حال نہیں رہتا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں نہ چاہے مجھے اس میں پورا دن ہی کیوں نہ لگ جائے۔ تو یہ میرے ایک اور ویکنڈ کی روٹین تھی جس میں نے پورے گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کیا۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کیا میں نے بچوں کے کمرے سے۔ بچوں کے کمروں کا یہ تھا کہ چلیں کلیننگ تو ایک سائڈ پہ ہو گئی، ان کے جو میٹرس کے کور ہوتے ہیں نا وہ تقریباً مجھے کافی ماہ ہو گئے تھے میں نے واش نہیں کیے تھے۔ تو ان کے میں نے جو میٹرس تھا کارپیٹ وغیرہ سے جھاڑو لگانے کے بعد نا جو ان کے میٹرس تھے اس میٹرس کا میں نے کور اتارے اور اس کے بعد میٹرس جو ہے نا ان کو میرا دل تھا کہ اچھی سی دھوپ لگوا لیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا بچے اسی روم میں بیٹھ کر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور اکثر ننگے پاؤں ہی وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر بیڈ کے اوپر چڑھ جانا۔ تو اب جب پورا سیزن اس طرح سے گزر جب مشکل سے میں نے یہ 2-3 مہینے گزارے تھے، میں نے کہا چلیں آج اچھی دھوپ بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں نا پہلا کام یہ میٹرس کو سکھانے والا کر لوں۔ تو میں نے یہی کیا کہ میں نے سارے کمرے سے صفائی کرنے کے بعد جھاڑو لگانے کے بعد بچوں کا جو میٹرس تھا اس کا میں نے کور اتارا اور ان کو دھوپ میں پھیلانا تھا۔ اچھا بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہو نا تو ساتھ میں ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے کبھی بھی کچھ نہیں کھانا۔ تو میرے بچوں کے بیڈ کے ساتھ ہی یہ کارپیٹ کا پیس بچھایا ہوا ہے، یہاں پر بچے بیٹھ کر نارملی جو بھی کھانا ہو وہ پھر کھا لیتے ہیں اور برتن نیچے رکھ آتے ہیں۔ تو یہ میں نے میٹرس سے کور اتار لیے تھے اور میٹرس سے کور اتارنے کے بعد میں نے ان کو دھوپ میں پھیلا دیا اور تقریباً ان کو میں نے خوب اچھی دھوپ لگوائی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو کور تھا وہ بھی میں نے واش کر دیے اور پھر بعد میں جب وہ اچھی طرح واش ہو گئے تو پھر میں نے کور دوبارہ میٹرس کے اوپر لگا دیا اور کمرے کو جو ہے نا وہ پورے کا پورا کمرہ دھو دیا۔ اس کی ڈسٹنگ کی، اس کی ونڈوز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ صاف کر کے چھانٹ کے اور اس کو دھو دیا تاکہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر سکون مل جائے۔ اور کلیننگ جب ہو جاتی ہے نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس یہ اب پوری ہماری روٹین کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہو گیا ہے۔ اور یہ بچوں کے کمروں کے باہر جو ہے نا یہ درخت بھی لگا ہوا ہے، اتنا یہ خوبصورت سین دیتا ہے نا کہ جب ایسے دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے نا تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تھی 2 ویکنڈ کو ملا کر اور پورے گھر کی آرگنائزیشن کی ترتیب